بڑے بنے. ہاں اچھا، میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو پورے پاکستان میں یا اور بھی کسی مطلب انڈیا میں بھی شاید ہو، مطلب مسلمانوں پہ ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہی ایک فیمس ٹاپک ہے گالیاں. سمجھ رہے ہو؟ گالیاں مطلب ابیوزنگ ورڈس. اور دوسرا سگما. میں ان چیزوں کے خلاف گالیوں کے خلاف ہوں، بٹ سگما والے ورڈ کے ساتھ میں خلاف نہیں ہوتا. اور بھی میں چلو میں چیزوں کو سمجھاتا ہوں. ادھر نا دو چیزوں کو نا بڑا الگ طرح سے نا سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا نا اپنی کلاسز میں یا کلاس روم میں یا کہیں بھی میں نے گلیوں میں دیکھا، آدھے سے زیادہ نہیں بلکہ سارے جتنے بھی مسلمس میں نے دیکھے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ گالیاں دے کے شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دوست بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، بڑا وہ ہیپی فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کسی بھی چھوٹے بچے کو جو بھی چائلڈ ہوڈ میں اس کو بھی ٹکا کے گالیاں دیتے ہیں، فل ٹکا کے گالیاں دیتے ہیں. اور پھر جب آگے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ، اور پھر آگے سے یہ بولتے ہیں کہ ہم حرام کام نہیں کرتے، کہ مطلب ہم اپوزٹ جینڈر سے بات نہیں کرتے. یہ ایک الگ مدعا ہے یا ایک الگ بحث، مطلب ایک الگ کیا بولیں اس کو، کہ مطلب اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا حرام ہے، گالیاں دینا کیا تمہارے لیے ثواب ہے میرے بھائی؟ تو یہ بتا پہلے مجھے. اور سیکنڈلی کس نے کہا کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا حرام ہے؟ ہاں اس کے بات کرنے کے طریقے حرام بنا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا کہ ہر وقت یہ لڑکی، ہاں لڑکی گرل فرینڈ ہو بھائی کوٹ لڑکی نہیں یار. تم اس کو بہن بنا کے بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو اپنی ماں، اگر وہ تم سے بڑی ہے کافی ایج میں، ماں بنا کے بناؤ. یار ماں ہے میری، چھوٹی بہن ہے یار، بڑی بہن ہے میری. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ بولو کہ ہاں بھائی لڑکی ہے اب ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں. بہن بنا لو، بڑی بہن چھوٹی بہن. ہمارے نبی کے پاس بڑی عورتیں آتی تھیں اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے. نبی نے تو نہیں کہا ہاں بھئی میں سگما ہوں میں نہیں کرتا. استغفر اللہ، وہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے. اور جو تم گالیاں دے رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں ایسے بھاگتا بھاگتا لے جائے گا؟ وہ یاد رکھنا، وہ جو برج ہوگا نا ایک بال کی تنکی سے بھی پتلا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی تم لوگ چلنے کا لائق نہیں رہو گے اگر تم یہ گالیاں دیتے رہو گے. سدھرو، گالیاں مت دو. کیونکہ میرے بہت زیادہ ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ گالیاں چل رہی تھی. اور میں مردوں کو ہی پوائنٹ آف ویو نہیں کروں گا، میں عورتوں کو بھی کروں گا. اگر ہم سگما کا اصل مطلب نکالیں نا تو اس کا مطلب نا مطلب جو اب کی جنریشن ہے وہ الگ لے جاتی ہے ان کے خیال میں کہ عورت سے بات کرنا بس، کہ مطلب یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی عورت آ بھی جاتی ہے نا، عورت بات بھی کر لیتی ہے السلام علیکم یا کوئی کام بھی ہو، یہ منہ پہ ایسی اس کی بےزتی کرتے ہیں کہ بس بھائی یہ سگما ہے. اور ان کے دوست بھی فل دے دیتے ہیں ہاں بھائی یہ ہے وہ ہے. اب تو ہم نے سگما، میرے دوست نے سگما والا کام کی شغل مچاتے ہیں. اور بھائی تمہیں کیا پتہ کہ وہ لڑکی شاید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت والی ہو، تم نے اتنی عبادت نہ کی ہو جتنی اس نے کر لی ہو سکتا ہے تمہارے وہ جو بات ہے اس نے اس کے دل کو توڑ دیا ہو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ ہمیشہ انصاف نہیں کرتا؟ اللہ انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ مت سمجھنا کہ عزت مطلب بےزتی کر دیا بس سب کچھ ہے سب کچھ. مانتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لڑکی کو عزت ہو، کیونکہ بہت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں. اور میں عورتوں کو نہیں، کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے نہیں اچھے ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے گالیاں دینا کچھ عورتیں بھی دیتی ہیں، کچھ عورتیں برا کام کرتی ہیں، مرد اور برا کام کرتے ہیں. ان کو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو عزت دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو بس. ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تمہارا اپنا کام ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی میں بھی رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کھوپ جاؤ، دنیا داری بھی کرو، بندوں کے حقوق نبھاؤ. ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی فرمانے ہیں، نماز بھی فرمانی ہے، حق، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، صفائی. اور اچھا اب میں نے انہی لوگوں میں دیکھا ہے، یہ بتاؤں زیادہ سیٹسفائیڈ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو آف کورس یہ اچھی چیز ہے. مگر اب بات آ جاتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے اب ہم گالیاں دے سکتے ہیں. یہ کیسے بھائی، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے تمہاری وہ جو 5 تم نے نمازیں پڑھی ہیں نا وہ گناہوں میں تبدیل ہو جائے گی سچ میں تمہاری گالیوں کی وجہ سے. تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہی جو تم ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو، کہ تمہیں یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو رہا ہے؟ آف کورس نہیں بھائی، وہ تمہارے اعمال برے اعمال لکھ رہے ہیں. تو گالیوں سے دور رہو، بلکہ مزید گالیوں سے بھی نہیں، کسی کا دل توڑنا، وعدے توڑنا، قسمیں توڑنا،
کیونکہ میں نے جیسے فرمایا کہ نبی نے کہا ہے کہ جس نے وعدہ توڑ دیا وہ ہماری امتوں میں سے نہیں. کیونکہ آف کورس مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ وعدے نہیں توڑتا. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹوٹ جائیں وعدے غلطی سے تو آف کورس اس کی معافی ہے. اگر جان بوجھ کے توڑے تو اس کی میرے خیال میں اتنی آسان معافی نہیں ہوتی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے آپ کو پھر وہ مرد کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت کی عزت ہی نہیں کرنی اور گالیاں بھرپور دینی ہے, برے کام بھرپور کرنے اور وہ کام نہیں کرنے. میرے سے باتیں بھی نہیں صحیح کی جا رہی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے جیسے میں کہتا ہوں. تو میں یہی کہوں گا جو اپنے آپ کو سگما کہتے ہیں نا, گالیاں دے کے کسی عورت کی عزت نہ دے کے, تو یاد رکھنا دنیا میں شاید تمہاری کوئی عزت ہو. میں صحیح بتاؤں نا, عزت بنانا نا, نقلی عزت بنانا منٹوں کا کام ہے. بس تمہیں کیا کرنا ہے, کتاب کھولنی ہے, 2-4 لفظ یاد کر لو, کاغذ پہ لکھ لو, گورنمنٹ کو دے دو, عزت آ گئی تمہاری. یہ ایک نقلی عزت ہے, کیونکہ لوگ بس یہ دیکھیں گے تمہارے ہاتھ میں ڈگری ہے. عزت دو. اصل عزت اس انسان کو ملتی جس کا دل اچھا ہو, جو اچھی باتیں کرتا ہو, اور وہی لوگ عزت دیتے ہیں جو ویسے ہوتے ہیں, مطلب کہ اچھے دل کے مالک, عبادت گزار, اللہ کی دن رات عبادت کرنا, بندوں کے حقوق پورے کرنا, صفائی رکھنا, اچھی اچھی باتیں کرنا. کبھی کیونکہ میں نے پڑھے لکھے جاہلوں کو بھی کافی دیکھا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر کے بھی گالیاں ٹکا کے دے رہے ہوتے ہیں, انصاف نہیں کر رہے ہوتے. تو یاد رکھنا, ابیوزنگ ورڈ تمہیں کوئی سگما نہیں بناتی. ٹھیک ہے, سگما کا کوئی انٹرنیٹ پہ جاؤ, گوگل کرو, سگما کا اصل مطلب نکالو, تمہیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, وہی جو اب تم یہ بتاؤ, کیا تمہیں سگما بننا ہے یا پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی زندگی گزارتے تھے ان کے طور طریقے وہ اپنانے ہیں, سگما یا وہ؟ اب میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب تم جانو اور بس تم ہی جانو یار, میرا کچھ نہیں ہے. میں ادھر آؤں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یہی کہوں گا, واپس لوٹا, گالیاں مت دے. گالیوں دینے سے تم کوئی مہان انسان نہیں بن جاؤ گے, تم وہی مٹی کے چھوٹے انسان ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے نا تو تمہاری گالیوں سے تم پہ عذاب بھی لا دے, لیکن وہ ویٹ کر رہا ہے, ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم شاید ابھی گالیاں چھوڑ کے میرے پاس نماز پڑھ لو گے. اور اگر تمہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے احساس بھی ہوا ہے نا تھوڑا سا, جاؤ, اذان کا ٹائم نہیں بھی ہوا نا, پھر بھی وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھ لو, ویسے ہی پڑھ لو. اگر ہوا ہے تب بھی پڑھ لو, کوئی ٹینشن نہیں, پر پڑھو. ٹھیک ہے, میرا یہی ہے, جب بھی میں بور ہوتا ہوں, برا کام ہوتا ہے, دماغ میرا نہیں ٹھیک ہوتا یا برا فیل ہو رہا تھا, میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, بس ٹینشن گئی. بس پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں, اور پھر میں محنت اپنی کر کے دکھاتا ہوں, اور آف کورس رزلٹ اچھے ملتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا, گالیاں تمہیں کوئی مہان انسان نہیں بناتی, وہ تمہیں بادشاہ نہیں بناتی, وہ تمہیں ایکچوئل میں کیونکہ تمہیں عزت اس دنیا میں تو بنانی ہے, لیکن وہ اچھی عزت ہو. لیکن یاد رکھنا خدا بھی دیکھ رہا ہے, تو تمہاری جو گالیوں سے جو لوگ ہنس رہے ہیں نا, یاد رکھنا خدا نہیں ہنس رہا, اور خدا اہمیت رکھتا ہے ان انسانوں سے زیادہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کا بھی نہیں پتہ جو تمہاری گالیوں پہ ہنس رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ منٹوں میں ایسے چھوڑ دیں تمہیں, خدا نہیں چھوڑتا. تو خدا کے سامنے بھی عزت بناؤ, اچھے کام کرو. اور کوئی اگر عورت بری بھی ہو یا اچھی بھی ہو, اور اگر تم سے بات کر رہی ہو, بات کا جواب دو, عزت سے دو, آنکھیں نیچی کر کے دو, کیونکہ ہم عورت کی طرف دیکھنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے, آنکھیں ہمیں یہ نہیں کر کے پورا جھک کے بیٹھ جاؤ بھائی, نہیں, بس آنکھیں تو نیچے کر لو. میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے, مولوی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں, عورتوں کو نہیں دیکھتے. تو آنکھیں نیچے کرو, ان کی بات ہے, عزت سے بات کرو, عزت سے جواب دو, دیٹس اٹ. اگر تم سے بدتمیزی کری, ان کے حال پہ چھوڑ دو, آگے سے بدتمیزی نہ کرو. یہ ہوں گے, چلو ایٹ لیسٹ اچھا سگما والا کام ہوگا, لیکن ایک اصل مسلمان وہ ہوگا جو دوسرے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ جب تم کسی کے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے نا, تو وہ تبھی سمجھ پاتا ہے اصل چیز. ورنہ اگر تم بدتمیزی کرو گے تو دماغ اس کا مزید گھوم جائے گا, اور وہ پھر برے کاموں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, معافی ہر کسی کو کر دو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے حق کے لیے نہ اٹھو, اپنے حق کے لیے بھی اٹھو, لیکن اب تم یار بڑے ہو گئے ہو, 13, 14, 15 سال کے ہو, تمہیں صحیح اور غلط کا مطلب پتہ ہے. اللہ نے عقل ڈالی ہے, عقل کا استعمال کرو, حدیثیں پڑھو, قرآن پڑھو, سمجھ آ جائے گی. اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. چلتا ہوں, خدا حافظ, اور لائک کرنا, اور خیال رکھو اپنا سارے. ٹھیک ہے, اور کمنٹس سیکشن میں اللہ اکبر لکھ دینا.